بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی سال پہلے میں جس آفس میں جاب کرتا تھا وہاں کا ماحول کافی ویسٹرن تھا۔ لڑکے لڑکیاں بہت فرینک تھے اور ہر ایک کے کمپیوٹر کے ساتھ سپیکر جڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ حال میں ہر وقت وہاں لڑکے لڑکیوں کے قہقوں اور میوزک کی آوازیں گونجا کرتی تھیں۔ ایک دن ہمارے ایک بہت بڑے کلائنٹ کا ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا جس کے لیے ہمیں عارضی بنیادوں پر ایک میکینیکل انجینئر کی ضرورت پڑی جو ہماری کمپنی کے ایک دوسری برانچ میں جاب کرتا تھا۔ چنانچہ اس کو 3 ماہ کے لیے ہمارے آفس ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اس کی عمر تقریباً 30-32 سال تھی۔ انجینئر کی یونیورسٹی سے بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا تھا اور گفتگو سے بہت پڑھا لکھا اور لائق فائق لگتا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود ہم سب لوگوں کو اس کا ہمارے درمیان آنا اچھا نہیں لگا کیونکہ اس کی کافی لمبی داڑھی تھی اور وہ ایک کٹر مذہبی قسم کا نوجوان تھا۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ اس کو اگنور کریں گے اور اپنی روٹین جاری رکھیں گے۔ چنانچہ ہم نے میوزک اور دوسری سرگرمیاں جاری رکھی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا وہ اٹھ کر ہر ایک کے پاس آتا اور اسے نماز کی دعوت دیتا اور وضو کر کے وہی حال میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا، جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں میوزک بند کرنا پڑ جاتا کہ آہستہ آہستہ ہم اس کے ساتھ گھلنا ملنا شروع ہو گئے۔ وہ ایک انتہائی قابل شخص ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ملنسار بھی تھا۔ جس کسی کو بھی کوئی پرابلم پیش آتی وہ خود اٹھ کر اس کی مدد کرتا، حتیٰ کہ وہ اپنے سے جونیئر ساتھیوں کے لیے کچن سے چائے اور پانی بھی لے آتا۔ 1 مہینے کے اندر اندر وہ سب کا بہت اچھا دوست بن گیا، جس کی وجہ سے ہم سب نے میوزک بلند آواز میں سننے کی بجائے ہیڈ فون سے سننا شروع کر دیے کہ اس کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ باجماعت نماز بھی پڑھنی شروع کر دی۔ 3 ماہ بعد ہم سب لوگ باجماعت نماز پڑھنا شروع کر چکے تھے اور ہم نے اپنے کمپیوٹر سے سپیکر اتار دیے تھے۔ کئی لوگوں نے داڑیاں بھی رکھنی شروع کر دی تھی۔ جب وہ اپنا پروجیکٹ ختم کر کے ہمارے آفس سے جا رہا تھا، ہم میں سے ہر شخص اداس تھا۔ ہم نے اسے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ ہمارے آفس کو جوائن کر لے، لیکن وہ نہ مانا۔ ہم نے اسے دھمکی بھی دی کہ اگر وہ چلا گیا تو ہم پھر سے میوزک سننا شروع کر دیں گے اور نمازیں نہیں پڑھیں گے، لیکن وہ مسکرا کر رہ گیا۔ آج کسی نے پوچھا تھا کہ سچا مسلمان کون ہوتا ہے، تو میرے دماغ میں فوراً اسی انجینئر کا خیال آیا جو اپنے عمل سے ہم سب کو گناہوں سے نکال کر اچھے راستے پر لگا گیا۔ ہمیں ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کی جو ہاتھ میں ڈنڈے اور منہ میں گالیاں لیے پھرتے ہیں اور اعمال ایسے کہ خدا کی پناہ